ایسے نعت خواں کے لیے لازم ہے کہ وہ تقدس شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے محاسن کو پہچانے، جس طرح نعت گوئی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت قوی نے حق شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا کرتے ہوئے نعت رقم فرمائی ہے، اسی طرح نعت خوانی کو بھی آداب و احترام سے نعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ ورفعنا لک ذکر کا حصہ یا تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کا بول بالا کیا، اس لیے نعت گو حضرات میں سے ایسے صاحبان علم کی لکھی ہوئی نعتوں کو پڑھنا چاہیے جن کے کلام میں ادب و احترام کے تقاضے بھی پورے کیے گئے ہوں اور مبالغے سے بھی پرہیز کیا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دربار رسالت میں ہدیہ عقیدت احترام کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی زمانہ اکثر مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ سگریٹ جیسی بدبودار مکروہ شے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پنڈال میں پھر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی اسٹیج پہ ان کا نام پکارا جاتا ہے تو اچک کر پہنچ کر نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والوں کو تو کبھی بدبودار چیز کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ادب و آداب کے تقاضے پورے کر کے جو بھی نعت خواہ نعت پڑھے گا، یقین جانیے اس کی آواز میں اللہ رب العزت لحن داؤدی والا اثر ڈال دے گا اور اس کی نعت گوئی سننے والوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ جو نعت خواہ آداب نعت خوانی کو بروئے کار نہیں لا سکتا، اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ نعت گوئی یا نعت خوانی جیسی مقدس عمل سے دور رہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ عورت کا عورتوں کی محفل میں نعت پڑھنا بے شک جائز، کار ثواب اور بہت ساری برکتیں پانے کا باعث ہے، لیکن کوئی بھی ثواب کا کام تبھی ثواب کا ذریعہ بنتا ہے جب کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے، اور اگر شریعت کے کسی امر کی خلاف ورزی لازم آئے تو پھر بسا اوقات ثواب تو بہت دور کی بات ہے، استحقاق گناہ و عذاب ہوتا ہے۔ مثلا کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو گناہگار ہوگا، اس نے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نماز پڑھی۔ لہٰذا عورتوں کی میلاد محفل میں شرکت کرنا اور محفل منعقد کرنا بھی بے شک جائز و موجب اجر و ثواب ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شریعت لازم آئے، یعنی شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ آواز عورت کی نامحرموں تک نہ جائے۔ اگر عورت کی آواز اتنی بلند ہو کہ غیر محرموں تک اس کی آواز پہنچے تو اس کا اتنی بلند آواز سے نعت پڑھنا ہرگز جائز نہ ہوگا، بلکہ اسے گناہ ہوگا، خواہ وہ مائک پر پڑھ رہی ہو یا یوں ہی اپنے گھر کے کسی کمرے میں پڑھ رہی ہو یا کسی اور جگہ، کیونکہ عورت کی خوش الہانی اجنبی سنے محفل فتنہ ہے اور اسی وجہ سے یہ ناجائز و گناہ ہے۔ منقبت ایک ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، بزرگان دین، صوفیاء کرام وغیرہ کے نمایاں اوصاف کا بیان والہانہ ذوق اور شوق اور عقیدت و محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ منقبت کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے اشعار منتخب ہوں، منقبت کے لیے جتنے چاہے اشعار لکھے جا سکتے ہیں، اسے قصیدے کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ صلاۃ السلام، صلاۃ السلام ایک منفرد عمل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ فوری اثرات و نتائج کے حامل اعمال میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ وہ ہمہ وقت محبوب خدا پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا مقصد وہ صلاۃ السلام جو ہمارے ہاں محفل کے آخر میں یا جمعۃ المبارک کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی مجبور ہے، معذور ہے تو وہ بیٹھ کر بھی صلاۃ السلام پڑھ سکتا ہے۔ صلاۃ السلام سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ السلام عرض کرنا۔ غزل کیا ہے؟ بیت کے لحاظ سے غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جو چند اشعار پر مشتمل ہو، جس کا ہر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قافیہ ضرور ہوتا ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلب، جبکہ آخری شعر جس میں تخلص استعمال ہوتا ہے۔ غزل میں تین اہم کردار خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جس میں عاشق، محبوب اور رقیب شامل ہیں۔ شاعر ہمیشہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے محبوب کے ظلم و ستم پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور بعد ازاں اپنے رقیب کو بھی برا بھلا کہہ جاتا ہے۔ شاعر یہ تمام صورتحال ایک خاص ترتیب سے بیان کرتا ہے، جسے ایک شعر میں اگر محبوب کے حسن کی کیفیت بیان کر دی جائے تو دوسرے شعر میں ظلم و ستم اور تیسرے میں ہجر کا دکھ بھی بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دل کے جذبات کا اظہار، ہجر و وصال کی کیفیت، شکایت زمانہ، تصوف اور حقیقت و عرفان کے موضوعات سے بحث کرنے کو
کو غزل کہتے ہیں۔ گیت یا نغمہ، گیت کے تمام بند خیال یا مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، اس لیے بھی کہ پورے گیت پہ ایک ہی خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ گیت اور غزل کا انداز کسی بھی طرح کسانی اور متعین نہیں ہوتی بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے۔ اس کا مخرج ایک مصرے کا بھی ہو سکتا ہے یا ایک شعر پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اردو میں گیت کی روایت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد سے مانی جاتی ہے۔ امیر خسرو نے راگ راگنیوں کے ساتھ گیت کو پروان چڑھانے کے لیے راگوں کو ایجاد بھی کیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عہد سے تاحال اردو میں جو گیت لکھے گئے اس کا خاص موضوع عشق، جدائی، غم اور ملن کی خوشی ہمارے گیت بھرے پڑے ہیں۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثی عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی یہ ہے کہ مردے کی صفت اور مردے کی تعریف، وہ نظم یا اشعار جن میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور مصیبتوں کا ذکر ہو۔ اسی طرح نوحے کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی صیحہ کرنے کے ہیں، یعنی بلند آواز سے گریہ کرنے کو کہتے ہیں، ماتم کرنا اور لاش پر چلا کر رونا یا آہ و فغاں کرنا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ نوحہ حرام کام ہے، اور اسی طریقے سے بہار شریعت میں مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا یا واہ مصیبتہ کہہ کر چلانا بھی حرام ہے۔